بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹیک اسلام۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے مسجد۔ ہم مسجد کے بارے میں پڑھیں گے کہ مسجد کا کیا اسلام میں مقام ہے، یہ مسلمانوں کے لیے جو ایک بنائی گئی ہے عبادت گاہ، اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا بتایا گیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل میں آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لفظ جو مسجد ہے نا، یہ عربی زبان کا لفظ ساجدہ یا سجود سے ہے، اس کا مطلب ہے سجدہ کرنا، کیونکہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت، نماز اور ذکر دینی اعمال انجام دیتے ہیں۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور یہ روحانی، اخلاقی اور معاشرتی تربیت کا مرکز ہوتی ہے۔ میں یہاں یہ بتاتی جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے پوری زمین سجدہ کرنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں جو ڈیفرنٹ کرتی ہیں باقی انبیاء کرام سے، اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے لیے ساری زمین سجدہ گاہ بنائی ہے۔ مسلمان جہاں بھی سجدہ کرتے ہیں وہ جگہ کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہندو ہیں کوئی بھی ہے، لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کو چیز کو سجدہ گاہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن مسجد جو ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے کہ اس میں آپ یہ ہے کہ آپ نہ صرف نماز ادا کرتے ہیں، بلکہ قرآن پاک اور بھی جو دینی ذکار، اعمال اور دنیاوی کام جو معاشرتی تربیت کا مرکز، روحانی، اخلاقی، یہ سارے کام یہاں پہ انجام ہوتے ہیں۔ ہم جب دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے پہلے جو مسجد بنی، مسجد حرام، یہ دنیا کی سب سے بیت اللہ کے بعد مسجد ہے، جس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ پھر ہم دیکھا جائے تو مسجد اقصیٰ بھی ہے جو فلسطین میں ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھا جائے تو اسلام کی جو پہلی مسجد ہے، جس کے اسلام قبول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام لانے کے بعد جب اسلام آیا تو اس کے بعد جو سب سے پہلی مسجد بنی وہ مسجد قباء تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء یعنی کہ قباء میں جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو آپ نے 14 دن قیام فرمایا، تو آپ نے مسلمانوں کی پہلی مسجد بنائی جسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، جس کی بنا پہلے دن سے تقویٰ وغیرہ رکھے گی، زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام کریں، یعنی کہ اس میں مسلمان جاتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو آپ نے مسجد نبوی بنائی، جو مسلمانوں کی جیسے آج پہ دینی، سیاسی، سماجی زندگی ضرورت رکھتے تمام کام مسلمان اس میں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی میں پھر مسجد نبوی میں نبی نے ایک چبوترا بنایا جس کا نام صفہ تھا، جب مسلمان دینی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں نماز کے علاوہ دینی تعلیم، روحانی تعلیم، تربیت، سب اعمال کام وہاں پہ ہوتے ہیں۔ قرآن میں ہم ذکر دیکھتے ہیں، قرآن میں مسجد کی کیا اہمیت ہے۔ بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، یعنی کہ جو مسجدیں ہیں نا، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں جا کے صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، کسی غیر اللہ کو پکارنے کا کوئی حق نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا ایسے گروہ میں عبادت ہوتی ہے جن کے بارے میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے۔ پھر سورۃ بقرہ میں میرے گھر کو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، یعنی کہ اب یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد میں جیسے جو بیت اللہ وہاں پہ طواف بھی کرتا ہے، عام مسجدوں میں اعتکاف بھی ہوتا ہے، رکوع سجدہ یعنی کہ نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ مسجد کی بتائے جا رہے ہیں کہ یہ کون کون سے اعمال ہیں جو مسجد میں کیے جا سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے، ایک خاص نسبت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہمیں نا یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ایک جگہ دیا جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے انٹریکشن کر، ویسے تو اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، آپ کہیں بھی بیٹھ کے اللہ کو پکاریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ لیکن ایک مسجد ایک خاص اسپیسیفک جگہ ہے جو اس کا گھر کے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے یا مسجد ہے اللہ کے لیے، تو اس گھر میں انسان اللہ کے کچھ زیادہ نزدیک ہوتا ہے، اس لیے وہاں جا کر اپنا وقت گزارنا، نماز ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس ہوتا ہے۔ حدیث میں دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے اور سب سے ناپسندیدہ بازار ہے، یعنی کہ جو لوگ بازاروں میں بیٹھتے ہیں یہ ناپسندیدہ جگہ ہے، پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ مسجد ہے۔ پھر فرمایا اہل زمین پر جب عذاب نازل ہوتا ہے تو مساجد میں قیام کرنے والے عذاب سے محفوظ رکھے جاتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی کہ جو مساجد میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قیام عذاب سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا جو شخص مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی کہ مسجد میں داخل ہونے کے وقت یہ دعا پڑھ کے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص صبح شام مسجد جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتا ہے، سبحان اللہ، یعنی دنیا میں آپ اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے مہمانی کا انتظام کرے گا۔ پھر فرمایا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اسی طرح کا گھر بنائے۔ ایک روایت میں تھا جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔
اور ہم یہاں پہ یہ سوچتے ہیں، میں یہاں پہ یہ بات ایڈ کر دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہائے ہمارے پاس بھی لاکھوں ہوتا ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے مسجد بنانے کو، ہمارا بھی دل کرتا ہے، لیکن ہمارے پاس تو روپیہ پیسہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی پیسہ ہوتا تو ہم بھی مسجد بناتے۔ تو اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ اگر تم چڑیا کے گھونسلے کے بھی برابر بنا دو اور یہاں پہ مسجد بن رہی ہے، اس میں کچھ اپنا شیئرنگ ڈال دو یا کوئی حصہ ڈال دو تو آپ کو اس کا ثواب۔ تو اس لیے جب بھی کبھی ہو تو آپ کو کہیں بھی مسجد نظر آ رہی ہے یا آپ کوئی چھوٹا سا گھر، میں سمجھتی ہوتی ہوں اگر آپ اپنے گھر کے کہیں بھی کسی جگہ پہ اب تھوڑی سی جگہ صاف کر کے وہاں پہ جائے نماز بچھا دیتے ہیں، لوگوں کے لیے بناتے ہیں، تو سمجھے آپ نے اپنے حصے کا۔ ہاں جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدار نہیں دیکھتی، وہ نیت دیکھتی، کس انسان نے کس نیت سے کتنا کام کیا ہے۔ تو آپ اپنے حصے کا دیتے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات خود اس میں کرتے جائے گی۔ پھر مسجد میں کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد بنائے کس لیے؟ مسلمانوں کی یکجہتی کے لیے، مسلمان اکٹھے بنیں۔ باجماعت نماز کے بارے میں اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا نماز جو ثواب ہے 27 گنا زیادہ ہوتا ہے اکیلے نماز پڑھنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس سے قبضہ کرنے میں جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے اذان کہلواؤں، پھر ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور من لوگوں کے گھروں کو جا کر جلا دوں جو نماز کے لیے نہیں آتے۔ یعنی کہ اتنا بڑا ہے کہ جو گھروں میں پڑھتے ہیں اور جو مسجد میں اتنا، مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف کھلا منافق کی جماعت چھوڑتا تھا، بعض لوگ 2 آدمیوں کے سارے مسجد میں لائے جاتے تاکہ جماعت میں شریک ہو سکے۔ یعنی کہ اس حد تک جماعت کا مسجد میں آنے کا لوگ اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح عید کی نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے، میں دیکھتی ہوں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز میں موسٹلی لوگ ہوتے ہیں یا کیا کرتے ہیں جمعہ کی نماز میں ہوتے ہیں اور یا عید کی نماز میں ہوتے ہیں۔ کیا ہم صرف جمعہ کے مسلمان ہیں؟ کیا ہم صرف عید کے مسلمان ہیں؟ کیا رمضان کے مسلمان ہیں؟ نماز تو اللہ تعالیٰ نے 5 کی 5 فرض کیے اور ہر نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اکٹھے کرنے کا ایک جگہ بنایا تو ہم کیوں نہیں ادا کرتے؟ ہم کیوں اس وہم میں رہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے؟ پھر مسجد کے آداب، وضو کر کے خوشبو لگا کر آنا، مسجد میں پکیزگی اور خوشبو کے ساتھ آنا چاہیے۔ کہا جو شخص لہسن یا پیاز وہ مسجد کا قریب نہ آئے کیونکہ فرشتے ان چیزوں سے اذیت پاتے ہیں جس سے بنی آدم اذیت پاتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنی چاہیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھنا سنت ہے۔ مسجد میں پہنچ کر تحیۃ المسجد کی 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے۔ صفوں میں سیدھے کھڑے ہو رہا امام کی ادا کرنی چاہیے۔ مسجد میں دنیاوی گفتگو سے پرہیز اور سکون و خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی کہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ دنیاوی باتیں کرنا، ہر ٹائم ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جب بھی بیٹھیں تو صرف دینی بات کریں۔ کاروبار کا کرنا، مسجد میں یہ اعلانات کرنا، یہ چیز ہو رہی ہے، شادی کا ہو رہا ہے، یہ اعلان کرنا بہت ممنوع ہے۔ مسجد میں شور شرابہ، لڑائی جھگڑا، اونچی آواز میں باتیں کرنا منع ہے۔ نماز کے لیے صدر سیدھی رکھنا چاہیے، صف بندی میں سستی نہیں کرنا چاہیے، صف بندی کرنا سیدھی رکھنا سنت ہے۔ نماز کے بعد کچھ دیر ذکر و اذکار میں مشغول ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ نہیں نماز پڑھی اور فوراً گھر کو بھاگ گئے، کچھ دیر وہاں بیٹھنا چاہیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی صفائی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور بچوں کو ساتھ لائیں تو انہیں مسجد کے آداب سکھائیں اور نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں نکالیں اور دعا کرنا کہ مسجد کے لیے علامہ اسألک من فضلک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ میں تو اس سے تیرا فضل چاہتا ہوں، یعنی کہ رزق کی تلاش کے لیے یا جو بھی آپ کسی کرنا ہے اس کے لیے۔ اب میں یہاں پہ یہ بات ایڈ کرتی ہوں، پھر عورتوں کے مساجد میں جانے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد میں جاتی تھیں، نماز پڑھتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنہ پھیلا تو لوگوں نے مسجدوں میں جانا، حضرت عمر نے کہا کہ اب نہ پلیں۔ صحابہ کرام نے بھی اس نے کہا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر ہمارے پر نبی بھی تو اس بات کا کہتے کیونکہ فتنہ پھیلتا ہے مسجد میں عورتوں کے جانے سے، اس لیے عورتوں کا جانا منع ہو گیا۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر عورتیں مسجد میں جاتی کچھ نہیں جاتی گھر پہ بھی پڑھ لیں، کیونکہ عورت جتنا گھر میں نماز پڑھے گی اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ہاں مسجد میں جائے تو ہم اس کو منع نہیں کر سکتے، عورت مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا سکتی ہے۔ اگر علیحدہ کوئی پردے کا انتظام ہے تو عورت مسجد میں جا سکتی ہے، یعنی کہ مسجد میں اگر ایک جگہ پہ سائڈ پہ، جیسے نبی کے زمانے میں سب سے پہلے مردوں کی صف ہوتی تھی، پھر درمیان میں بچوں کی، سب سے اینڈ پہ عورتوں کی صف ہوتی تھی۔ اب ہم آتے ہیں مسجد میں جو لوگ سوتے ہیں، یعنی کہ سونا مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت صفوان فرماتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مسجد میں ایک شخص کو سوتے ہوئے پایا، اسے کچھ نہیں کہا۔ میں صفوہ والوں میں سے تھا اور مسجد نبی میں سوتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس پر منع نہیں فرمایا۔ یہاں پہ میں یہ بات ایڈ کرتی ہوں، یہ دونوں جو باتیں ہیں یہ کچھ لوگوں کے ساتھ اسپیسیفک ہے۔ صفحہ والے وہ لوگ تھے جو مسجد نبی میں رہتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس طرح جیسے کچھ لوگ ہیں، کوئی مسافر ہے، کوئی اعتکاف پہ بیٹھا ہوا ہے،
کوئی ایسا بندہ ہے جو کہیں سے آیا ہے، اس کا کوئی نہیں یا صبح جو دینی کی تعلیم، وہ مسجد میں سو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا جان بوجھ کے ہر ٹائم مسجد میں لیٹے رہنا کہ یہ صرف اے سی لگا ہوا ہے یہاں پہ سکون ہے میں سو جاؤں، تو اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ مسجدیں اللہ کی بات، وہاں پہ آپ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے رہیں، اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد کے ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر مسجد میں سونا دوسرے نمازوں کی رکاوٹ یا پریشانی کا باعث بنے تو یہ کام بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھے مسجد کے آداب، مسجد کی اہمیت، مسجد کے سارے بارے میں ڈیٹیل کی باتیں۔ میں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔